نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین اور خواتین اسلام اور پیارے بچوں، تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے. عبادتیں اسی کے لیے بجا اور روا ہیں. سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے. محترم حاضرین، ہم کئی جماعت سے مساجد کا مقام کیا ہے، مساجد کی تعمیر کے مقاصد کیا کیا ہیں اور مساجد کی تعمیر پر اجر و ثواب کیا کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، ایک ترتیب سے ہم سن رہے تھے. اور آداب کے تعلق سے دو چار باتیں باقی بھی ہیں اور آج ہم سنیں گے کہ آداب جو باقی رہ گئے ہیں اس کو سنیں گے اور ساتھ ساتھ کچھ آداب عورتوں کے لیے زیادہ ہیں، ہم اس کی بھی سننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے، ہم نے مسجد کے آداب میں یہ سنا تھا کہ لباس آدمی کا ساتر ہو، آدمی کا لباس شریفانہ ہو. بہتر یہ ہے کہ سفید رنگ کا لباس پہنے، یہ مستحب ہے. اگر سفید رنگ کا لباس نہیں پہن رہا ہے اور کوئی لباس پہن رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس کے اندر نقش و نگار اور بیل بوٹے نہ ہو کہ کہیں اس کی نماز اور پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے والے نمازیوں کی نماز بگاڑ کا سبب نہ بنے. یعنی یہ بیل بوٹے نماز کی بگاڑ کا سبب نہ بنے. یہ لباس کے تعلق سے باتیں تھیں. اور اس کے بعد ایک ادب یہ بیان ہوا، مسجد میں داخل ہوتے وقت یعنی سیدھا پیر رکھ کے داخل ہونا اور باہر نکلتے وقت میں بایاں پیر یعنی لیفٹ پیر سے باہر نکلنا. اور تیسرا ایک ادب کے اندر ایک دعا بتائی گئی کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت میں یہ دعا پڑھے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک. اور باہر نکلتے وقت میں یہ دعا پڑھے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک. اور یہ دعا کے اندر جو راز ہیں، جو اسرار ہیں، اس کو بھی بیان کیا گیا کہ اس کی وجوہات کیا کیا ہیں، کن بنیادوں پر ان دعاؤں کا حکم دیا گیا ہے. اب آئیے کچھ آداب باقی جو رہ گئے اس کی طرف ہم چل
پڑھتے ہیں. ایک تو دعا یہ ہوئی, اور احادیث کے اندر ایک دوسری دعا بھی آئی ہے, خاص طور پر ابو داؤد کتاب الصلاۃ کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو اس دعا کو پڑھتے. وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. اخرجہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. یعنی اس دعا کا معنی یہ ہے میں عظیم اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس کے عزت والے چہرے اور اس کی قدیم سلطنت کے واسطے من الشیطان الرجیم, شیطان مردود سے. اس لیے کہ مسجد کے اندر بھی یہ انسان کا کھلا دشمن شیطان انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے. اور بخاری کتاب الاذان باب فضل التعظیم کی حدیث کے اندر بیان ہوا ہے کہ وہ آتا ہے, آدمی کے پیچھے لگا رہتا ہے اور وہ بولتا ہے اذکر قضا اذکر قضا, وہ چیز یاد کرو وہ چیز یاد کرو, یہاں تک کہ وہ چیزیں آدمی مصلی یاد کرنے لگتا ہے جو اس سے پہلے کبھی اس کو یاد بھی نہیں آتی تھی. معلوم یذکر, کبھی اسے یاد بھی نہیں آتی تھی. اس لیے شیطان ہماری نمازوں کے پیچھے لگا ہے. اسی واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعائیں بتائے کہ وہ شیطان ذلیل اور خوار ہو جائے. اس دعا کے اندر اے اللہ تیری رحمت کے دروازے کھول دے, اور یہاں پر اے اللہ شیطان مردود سے تیری پناہ چاہتا ہوں, تیری حفاظت میں آتا ہوں. یہ ایک دعا ہوئی. مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آدمی مسجد میں آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے. یہ مسجد کا احترام ہے, یہ مسجد کے آداب میں سے ہے. چنانچہ بخاری کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے, عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. اخرجہ البخاری فی کتاب الصلاۃ کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ, بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے. یہ تحیت المسجد ہے. یہ مسجد کے آداب میں سے ہے, یہ مسجد کے احترام میں سے ہے. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آئے اور آ کر سیدھے سے بیٹھ گئے. لوگ آئے یا کہ کوئی کتاب ہاتھ میں لے کے بیٹھ گئے. لوگ آئے اگرچہ کہ قرآن شریف ہی کیوں نہ ہو لے کر بیٹھ گئے. لوگ آئے کہ ایک دوسرے سے باتوں میں مشغول ہو گئے. یہ بالکل خلاف ہے, یہ بالکل صحیح نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ, بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے. ایک بات یہ ہے اس کے اندر, ایک ادب تو یہ ہو گیا 2 رکعت نماز پڑھنے کا. ایک اور ادب ہے, اس کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں. اس ادب میں ہم بہت پیچھے ہیں. اس ادب سے ہم غافل ہیں. وہ ادب یہ ہے لوگوں کی گردنیں ہٹا کر جو لوگ آگے بڑھتے ہیں درست نہیں ہے. جہاں جگہ میسر ہو آدمی کو چاہیے کہ وہاں بیٹھ جائے. یہ چیز گردنیں پھاند کے آنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. چنانچہ ایک حدیث یہ ہے کہ ابو داؤد کی حدیث ہے, عن عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. اخرجہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے.
اس دوران ایک آدمی آتے ہیں، جاء رجل، ایک آدمی مسجد میں آتے ہیں، یتخطی رقاب الناس، لوگوں کی گردنوں کو ہٹاتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرکت دیکھ کے ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، فقد آذیت، تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچایا ہے۔ تکلیف ہوتی نہیں ہوتی اس سے؟ ایک آدمی بڑے دھیان سے خطبہ سن رہا ہو اور دھیان سے خطبہ سننے کے لیے وہ اول وقت میں آیا ہو، لیکن ایک آدمی بعد میں آئے اور آ کر لوگوں کی گردنیں پھیلاتے ہوئے آگے آنے کی کوشش کرے، یہ خلاف ادب ہوا۔ اسی واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، فقد آذیتا، تم نے تکلیف پہنچائی ہے لوگوں کو۔ دیکھیے اس تعلق سے جو ہے ایک بڑی پیاری روایت بخاری کتاب الصلاۃ کی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حدیث کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، اس کے اندر بڑے نکات ہیں۔ روایت اس طریقے سے ہے، عن ابی واقد، حدیث کے ایک ایک لفظ میں غور کیجئے، تین لوگوں کا تذکرہ ہے، یہ تینوں لوگوں کے درجات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ بخاری کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے، عن ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ قال بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد فاقبل ثلاثة نفر فاقبل اثنان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذهب واحد فاما احدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس واما الاخر فجلس خلفهم واما الاخر فادبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم عن النفر الثلاثة قال اما احدهم فآوى الى الله فآوى الله واما الاخر فاستحيا الله منه واما الاخر فأعرض الله عنه، اخرجه البخاری فی کتاب الصلاۃ۔ یہ پوری حدیث بالکل ایسے ہی بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ راوی کون ہے؟ واقد اللیثی رضی اللہ عنہ، ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ اقبل ثلاثة نفر، تین آدمی آئے، فاقبل اثنان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تین میں سے دو آدمی مجلس رسول میں شرکت کیے، دو آدمی مجلس رسول میں شرکت کیے، وذهب واحد، ایک آدمی باہر سے ہی چلا گیا۔ ہوتا نہیں ایسے کہ تین آدمی آتے ہیں درس کے دن، ایسے ہوتا ہے کہ دو آدمی اندر آ جاتے ہیں، ایک آدمی نہیں مجھے کام ہے چلا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی فاقبل اثنان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو آدمی مسجد رسول میں شرکت، مجلس رسول میں شرکت کیے اور ایک آدمی چلتا بنا، وذهب واحد، چلا گیا ایک آدمی۔ اس کے بعد پھر ان تین آدمیوں کی شرح ذرا اچھے انداز میں کی جا رہی ہے کہ احدہما، وہ جو دو آدمی آ کے بیٹھ گئے تھے ان میں کا ایک آدمی فرآ فرجۃ فی الحلقۃ، مجلس میں ایک آدمی کی جگہ کو خالی دیکھا، فرجتن بلینک، ایک آدمی کی جگہ کو خالی دیکھا، وہ خالی جگہ میں آ کے ویسے ہی بیٹھ گیا ایک آدمی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، اور دوسرا آدمی، یعنی جو دو آدمی شرکت کیے ان دو آدمیوں کا حال ہے، اور دوسرا آدمی فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وہ ان کے پیچھے بیٹھ گیا، یعنی گردنوں کو ہٹاتے ہوئے نہیں آیا بلکہ جگہ نہیں تھی دیکھ لیا، بس ویسے ہی وہاں پر بیٹھ گیا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، اور تیسرا آدمی پیٹ پھیر کے چلا گیا۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ تینوں آدمیوں کے احوال. فلما فرغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے واعظ و نصیحت سے یا یہ کہ اپنے خطبے سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا الا اخبرکم عن النفر الثلاثتی، کیا میں ان تین آدمیوں کے احوال تمہارے سامنے بیان نہ کروں؟ پھر آپ بیان کیے. قال، آپ نے فرمایا اما احدہم، ان تینوں میں کا پہلا آدمی فآوى الى اللہ فآواہ اللہ، اللہ کے پاس ٹھکانہ طلب کیا، اللہ نے اس کو ٹھکانہ دے دیا. پہلا آدمی. وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا آدمی فَاسْتَحْيَا، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے بڑھنے سے شرم کیا، اللہ نے بھی اس سے شرم کیا. وَأَمَّا الْآخَرُ، تیسرا آدمی فَأَعْرَضَ، اللہ سے منہ موڑا، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ لیا. اس حدیث کے اندر کتنی باتیں معلوم ہوئی. مجلس کے آداب معلوم ہوئے. جہاں جگہ میسر ہو بیٹھ جاؤ، لوگوں کو تکلیف مت پہنچاؤ. اور جو آدمی ایسی علمی مجلسوں سے، ایسی دروس والی مجلسوں سے منہ موڑتا ہے، گویا وہ اللہ سے منہ موڑ رہا ہے. حدیث کا آخری جملہ فَأَعْرَضَ، اس نے اللہ سے منہ موڑا، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ نے بھی اس سے منہ موڑا. اور ایسے آدمی سے اللہ اس قدر ناراض ہوتا ہے، اللہ بھی اس سے منہ موڑ لیتا ہے. جہاں پہ آداب معلوم ہوئے وہیں پر یہ بھی معلوم ہوا کہ علمی مجلس سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، ورنہ اللہ ہمارے سے منہ موڑ لے گا. بیٹھنا چاہیے، استفادہ کرنا چاہیے، فیض لینا چاہیے، ورنہ نقصان ہمارا ہے، اللہ ہم سے منہ موڑے گا. بخاری کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے. اب آئیے مسلم کی ایک حدیث ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد میں ہے یا مسجد کے احاطے میں ہے، اذان سن کے اس کا جانا بہت غلط کام ہے. مسجد میں تھا یا مسجد کے احاطے میں تھا، جیسے اذان ہوئی نکل گیا، خلاف شرع کام ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رجلا خرج بعد ما اذن المؤذن فقال له اما هذا فقد عصى ابا القاسم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج حتى يصلي. اخرجہ مسلم. یہ حدیث مسلم کے اندر موجود ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی اذان سن کر چلتے بنے، ان کو دیکھ کر، جبکہ مؤذن اذان دے دیا ہے، ان کو دیکھ کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حیرت میں پڑ گئے، پریشان ہو گئے، ہو کر اما ھذا، ارے اس آدمی کو کیا ہو گیا ہے؟ فقد عصى ابا القاسم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا ثم قال، اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کنتم فی المسجد، جب تم میں کوئی آدمی مسجد میں ہو، فنودی بالصلاۃ، اور اسی حالت میں نماز کے لیے اذان دی جا چکی ہو، فلا یخرج حتی یصلی، نماز پڑھے بغیر اس کو نکلنا ہی نہیں چاہیے، نماز پڑھے بغیر وہ نہ نکلے. یہ مسلم کی حدیث ہے. اچھا، اذان سن کے بھاگتا کون ہے معلوم؟ شیطان بھاگتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نودی بالصلاۃ ادبر الشیطان وله زرات حتى لا يسمع التعظیم، اخرجہ البخاری فی کتاب الاذان باب فضل التعظیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے، وَلَهُ زُرَاتٌ، مدہوشی کے عالم میں اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، بھاگتا ہے حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّعْذِينَ، تاکہ وہ اذان کو نہ سنے۔ اذان سننے کے بعد نکل کے جانا یہ شیوہ ایمانی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ اذان دی جاتی ہے مسجد میں نماز کے لیے آنے کے لیے، اس لیے نہیں دی جاتی کہ وہاں سے جگہ خالی کر دو۔ تو مسجد کے آداب میں سے یہ بات شامل ہے کہ اذان کے بعد مسجد سے باہر نکلنا غلط ہے۔ دیکھیے ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھے ہیں سب لوگ، آداب میں سے ایک آداب یہ ہے، یہ ایک آدمی کسی ضرورت کے لیے اٹھ کے باہر گیا، ضرورت کے لیے گیا، استنجا کے لیے گیا، یا وضو کر کے آنے کے لیے گیا، یا پانی پی کر آنے کے لیے گیا، ایسی شرعی ضرورت پر باہر جاتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کی جگہ میں کوئی نہ بیٹھے، اس کی جگہ ویسے ہی رہنے دیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم من مجلسه ثم رجع فهو احق به، اخرجہ مسلم فی کتاب السلام۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی آدمی اپنی مجلس سے اٹھ کر گیا، ثم رجع، پھر وہ واپس آیا، فهو احق به، اس جگہ کا وہی حقدار ہے، اس جگہ کا وہی حقدار ہے، اسی کو اس جگہ میں بیٹھنا چاہیے۔ تو دوسروں کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اس کی جگہ پہ قابض نہ ہو۔ کتاب السلام کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلامتی والی حدیث ہیں، یہ امن والی حدیث ہیں۔ یہ دیکھیے مساجد جو ہوتی ہیں امن کی ہی جگہ ہوتی ہیں، مساجد امن کی ہی جگہ ہوتی ہیں، مساجد کے اندر امن ہونا ہے۔ اگر کوئی مساجد کے اندر بدامنی پھیلاتا ہے تو یہ مساجد کے آداب کے صریح خلاف ہے۔ جیسے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نقطے نکالنا، مساجد کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ بڑی کاوشوں سے مسجد کی نگرانی کرتے ہیں، اس کے پیچھے بڑی محنتیں کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال ہے، اس کی صفائی ہے، اس کا مینٹیننس ہے، اور دوسری دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو ہے بدامنی پھیلانے کے لیے اس کے اندر نکات پیدا کرنا، اور یا کہ ایسے مشورے کرنا کہ یہ لوگ اس کے اہل نہیں ہیں، یہ آج ایسے ہو رہا ہے کئی مساجد کے اندر۔ مساجد کا حال آج بالکل بدتر سے بدتر ہوتا جا رہا ہے ایسے معاملات میں۔ جس کو امن کی جگہ قرار دیا گیا اس کے اندر بدامنی پیدا ہو رہی ہے، اس کمیٹی کو ڈیزالو کرنا چاہیے۔ یہ کمیٹی ٹھیک نہیں ہے، یہ کمیٹی صحیح نہیں ہے، چلو ہم یہ کام کریں گے، نہیں بدامنی نہیں ہونا، اس لیے کہ مساجد امن کی جگہ ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس پسندیدہ جگہ مساجد ہیں اور ناپسندیدہ جگہ اسواق، بازار ہیں۔ یہ چیزیں بازار میں ہوتی ہیں، اس قسم کی چیزیں بازار میں ہوتی ہیں، اسے ہٹاؤ ہم آئیں گے، وہ یہ نکالو، وہ کرو، یہ کرو، یہ بازار میں ہوتا ہے۔ مساجد کو اللہ تعالیٰ پسندیدہ جگہ کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ وہاں پہ امن ہوتا ہے، امن ہوتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے
اللہ کے جو کئی نام ہیں ان ناموں میں سے ایک نام ہے المؤمن. المؤمن امن دینے والا. ایک نام ہے السلام سلامتی دینے والا. تو امن و سلامتی یہ اللہ کو پسند ہے، اسی واسطے اللہ تعالیٰ مساجد سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے. ایک بار ایسے ہوا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حدیث کے راوی ہیں، بخاری کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال مر رجل فی المسجد ومعه سهام فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم امسک بنصالها. اخرجہ مسلم فی کتاب الصلاۃ، اخرجہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. یہ حدیث بخاری کتاب الصلاۃ کے اندر ہے. نمازوں کی حدیثوں میں یہ حدیث ہے. ایک آدمی مسجد میں تیر لے کے ایسے جا رہے تھے. مر رجل فی المسجد، مسجد میں ان کا گزر ہو رہا تھا. وہ معه سهام، ان کے ہاتھ میں تیر تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک بنصالها، کہ وہ تیر کو جو ہے اس کی نوکوں کو سنبھال کے رکھو کہ کہیں یہاں پہ کسی کو زخمی نہ کرتے ہو. اس لیے کہ یہ امن کی جگہ ہے، یہ خون خرابی کی جگہ نہیں ہے. تو اسی واسطے مساجد کی بڑی اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہوئے یہی بتایا کہ اس کے آداب کا بھی خیال رکھو. اس کے آداب کا خیال بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اب آئیے کہ کچھ باتیں میں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ یہ تو آداب ہوئے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، لیکن عورتوں کے لیے کچھ آداب زیادہ ہیں. عورتوں کے کچھ آداب ہیں اور وہ کچھ زیادہ ہی ہیں. وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ بات جاننا چاہیے کہ مساجد کے اندر عورتوں کی حاضری واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، آنا جائز ہے. اس کی دلیل میں مسند احمد کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ما فی البیوت من النساء والذریة لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتيان يحرقون ما فی البیوت بالنار. اخرجہ احمد فی مسندہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے، لولا ما فی البیوت من النساء والذریۃ، اگر گھروں میں عورتوں اور بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی نماز کھڑی کر کے میرے نوجوانوں کو حکم دیتا کہ ان کے گھروں کو جو کچھ گھر کے اندر ہے سب کو جلا کے آ جاؤ. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ جو مرد عشاء کی نماز میں غیر حاضر تھے ان کے گھروں کو جلانے کا حکم دیا، لیکن آپ نے کیا کہا؟ عورتوں کا اور بچوں کا خیال آ کے میں ایسا نہیں کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کا مسجد میں آنا واجب نہیں ہے، لیکن آنا جائز ہے، آ سکتی ہیں چاہے تو. اسی واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن. اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع نہ کرو، روکو نہیں، اگرچہ کہ ان کے گھر ان کے لیے نماز کے لیے بہتر ہوں. تو اسے بھی کیا معلوم ہوا؟ گھر میں نماز پڑھ لیں تو کوئی بات نہیں، بہتر ہی ہے، لیکن آنا چاہو تو آ سکتے ہیں. اس کے اندر یہ بتایا گیا اصل میں فتنے کا ڈر ہے تو گھر بہتر ہیں، ڈر نہیں ہے تو مسجد کو آ سکتے ہیں. سیدھا سا جواب ہے حدیث پاک کا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ اور ہم اگر احادیث کا مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے تو مسجد تو چھوڑو، عیدگاہ میں حیض و نفاس والی عورتوں کو بھی آنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ کو تعجب ہوگا، بخاری کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ. اگر حدیث کا نمبر بھی آپ جا کے دیکھنا چاہیں تو 351. عن ام عطیہ رضی اللہ
قالت امرنا ان نخرج الحيض يوم العيدين وذات الخدور وذوات الخدور ويشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدانا ليس لها جلباب. قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. اخرجه البخاری فی کتاب الصلاۃ. ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ حیض و نفاس والی عورتیں بھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عیدگاہ کے لیے نکلیں اور پردے والی عورتیں بھی نکلیں, پردے والی لڑکیاں بھی نکلیں. فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ, ایسی عورتیں وہاں آ کر لوگوں کے اجتماع میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک رہیں. وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ, حیض و نفاس والی عورتیں نماز کی جگہ سے ذرا دور رہیں گی بس. ایک عورت اٹھ کر کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احدانا لیس لہا جلباب, ہمیں کسی لڑکی کے پاس یا کسی عورت کے پاس اوڑھنی نہیں ہوتی ہے تو کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سہیلی کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنی کے ایک حصے میں اس کو بھی اڑا لے. اگر کوئی بخاری کتاب الصلاۃ ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے مروی اس حدیث پر اعتراض کرتے ہوئے اگر کوئی یہ بولے کہ نہیں تو یہ حدیث رسول کے ساتھ خلاف ورزی کر رہا ہے, حدیث رسول کے خلاف کھڑا ہوا ہے, وہ ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. حدیث نمبر 351 351. مسجد تو کیا عیدگاہ میں بھی جانے کا حکم دیا گیا ہے. الحمدللہ اب لوگوں کا ذہن بنا ہے, مسجد تک آ گئے ہیں, انشاءاللہ آپ عیدگاہ بھی جانے لگیں گے انشاءاللہ, اس لیے کہ حدیث واضح ہے نا. اور اس کے کچھ آداب ہیں. عورتوں کو مسجد میں آنا معلوم ہو گیا, لیکن اس کے چند آداب ہیں, وہ آداب میں بیان کروں. دیکھیے لباس بالکل پردے والا ہونا چاہیے, جیسے مردوں کے لیے وہاں پر آیا ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی مکمل ساتر لباس. اس لیے کہ مسلم کتاب الجنہ کی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. اخرجه مسلم في كتاب الجنة. یہ حدیث مسلم کتاب الجنہ میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی دو قسم کے جہنمی ہیں, ان کو میں نے دیکھا, لم ارہما, میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے. اس میں سے پہلی قسم ان لوگوں کی ہے قوم معهم سیاط کاذناب البقر, وہ بادشاہ جن کے ہاتھ میں گایوں کی دموں کے برابر کوڑے ہوں گے, یضربون بها الناس, جس سے وہ اپنی رعایا کو مار رہے ہوں گے. دنیا کے اندر جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں لوگوں پر, یہ ایک قسم ہے. اور دوسری قسم کے لوگ عورتیں ہیں, وہ نساء, اور عورتیں ہیں کاسیات عاریات, کپڑے پہننے کے باوجود بھی نہیں کے برابر ننگی ہیں, تنگ لباس, مختصر کپڑے, نیٹ کے کپڑے, پتہ نہیں کیسے کیسے کپڑے, کاسیات لباس پہن کر ہوں گی, عاریات اس کے باوجود بھی ننگی ہوں گی, مائلات مردوں کو بہکانے والی ہوں گی, ممیلات اور بہکنے والی ہوں گی. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلۃ, ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے, چونڈے لپٹ کے, بختی اونٹ کے کوہان کی طرح مائل ہوں گے ان کے سر, یعنی جوڑے لگا کے, چونڈے لگا کے ہوں گے. لا يدخلن الجنت, ایسی عورتیں جنت میں داخل
داخل نہیں ہو سکتی. ولا یجدن ریحہا, جنت میں داخل ہونا تو بڑی بات ہو گئی, جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی. وَإِنَّ رِيحَهَا, جبکہ جنت کی خوشبو لَيُوجَدُ مِن کثیر لا یوجد من مسیرت کذا و کذا, اتنی دور, یعنی بہت دور سے جنت کی خوشبو حاصل ہو جاتی ہے, لیکن ان کو وہ خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. جنت سے کافی دور ہوں گے یہ, اور جنت سے ان کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. اس لیے عورت کو ساتر لباس ہونا چاہیے. اسی واسطے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی, ابو داؤد کی حدیث ہے, لا تقبل صلاة حائض الا بخمار, عورت کی نماز بغیر اوڑھنے کے قبول نہیں ہوتی. یعنی عورت کی نماز سے مطلب بالغ کی, حائض کا مطلب بالغ ہے, اس کی نماز بغیر اوڑھنے کے قبول نہیں ہوتی. اور خوشبو لگا کر مسجد میں آنا عورتوں کے لیے منع ہے. اسی واسطے آداب تو سب ایک ہیں, لیکن کچھ آداب ان کے الگ ہیں, اس لیے میں سمجھا کہ اس کو آخر میں الگ سے بیان کریں گے. خوشبو لگا کے نہ آئے. زینب رضی اللہ عنہا حدیث کی راوی ہیں, وہ فرماتی ہیں, قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا, اذا شہدت احداکن المسجد فلا تمس طیبا, جب تم میں کوئی مسجد میں آئے تو عطر لگا کے نہ آئے, خوشبو لگا کے نہ آئے. اس لیے کہ یہ بہت بری بات ہے. معلوم, من امرأت استعطرت فمرت بالمجلس فہی کذا و کذا, یعنی زانیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بھی عورت خوشبو لگا کر کسی مجلس کے سامنے سے گزرتی ہے وہ زانیہ عورت ہے. بالکل واضح ہی الفاظ, چاہے وہ پھول لگا کے گئے, عطر لگا کے گئے, خوشبو ہی تو ہے, کیا پھول میں خوشبو نہیں آتی؟ ایسی عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زانیہ کہا. اور کیا چاہیے, اور کہاں سے دلیل لائے؟ بچنے کی ضرورت ہے. اور آخری دو باتیں ہیں کہ خوشبو کے تعلق سے مسلم کی ایک حدیث ہے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایما امرأة اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخر, اخرجہ مسلم. جو بھی عورت خوشبو لگائے یا بخور لے, بخور جو جلایا جاتا دھونی, یہ بخور لے, تو ایسی صورت میں وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں نہ آئے, عشاء کی نماز میں حاضری نہ دے. یہاں پر جو عشاء کا ذکر آیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی 4 نمازوں میں وہ چاہے تو آ سکتی ہے, نہیں. جملہ احادیث کو جمع کر کے نتیجہ نکالا جاتا ہے, کسی بھی نماز میں وہ نہیں آ سکتی ہے. اور خوشبو ہی کے تعلق سے ایک حدیث ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اذا خرجت المرأة المسجد فتغتسل طیبا کما تغتسل من الجنابۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کوئی عورت خوشبو لگا چکی ہے یا دھونی لے چکی ہے, بخور لے چکی ہے, اس وقت تک وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خوشبو کو مٹانے کے لیے ایسا غسل نہ کر لے جیسے جنابت کا غسل کرتی ہے. ایسا غسل جب تک وہ نہ کر لے مسجد میں نہیں آ سکتی. وہ یہ کیسی مسجد میں حاضری ہے جو اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ آ رہی ہو, اپنی عزت و عصمت کے خلاف کام کے ساتھ آ رہی ہو. ایسی حاضری کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. اور ایک آخری بات ہے بول کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں بتایا گیا, اللہ کے پاس پسندیدہ جگہ مساجد ہیں اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہیں. اگر کوئی مسجد کو بازار بنا لے, جیسے کئی مساجد میں دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں برقعے بیچتی ہیں لا کر, یا کوئی ایسی چیزیں بیچتی ہیں, نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسی بددعا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تجارت میں نفع نہ دے. تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے مساجد کے اندر. خرید و فروخت, چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو, تجارتی بات چیت
گفتگو کرنا یہ بالکل مسجد کے آداب کے خلاف ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد کے آداب ہیں اور عورتوں کی حاضری واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ فتنے کا ڈر نہ ہو تو مسجد میں آ سکتی ہیں، لیکن اس کے جو آداب ہیں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی مساجد کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔